نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا موضوع آج کا عقیدہ نور و بشر ہے. عنوان جس عنوان کو آج ہم پڑھیں گے وہ نور و بشر کا مسئلہ ہے. یہ بھی اس قوم کا المیہ ہے کہ جو عقائد بالکل بدیہیات میں سے ہیں، ضروریات میں سے ہیں، عقل بھی اس کے انکار کو تسلیم نہیں کرتی، اسے بھی مختلف فی بنا دیا گیا. اور باطل کا یہ مزاج ہے کہ وہ ہمیشہ تلبیس سے کام لے گا، تلبیس کرے گا، کبھی اپنا عقیدہ واضح نہیں کرے گا. اور اس فن میں اہل بدعت کو کمال حاصل ہے. ان کا عقیدہ سٹیج پر کچھ اور ہوگا، جلسے میں کچھ اور ہوگا، کتابوں میں کچھ اور ہوگا، میدان مناظرہ میں کچھ اور ہوگا. اس لیے جس حضرات نے ان کی کتابوں کا بالاستیاب مطالعہ نہ کیا ہو تو گفتگو کے دوران کافی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اس مسئلے کے اندر بھی انہوں نے کافی گڑبڑ کی ہے. سب سے پہلے ان کا عقیدہ پڑھنے سے پہلے اس مسئلے کی نوعیت پڑھ لے کہ نور و بشر جو مسئلہ ہے، مسئلہ بشریت، عقیدہ بشریت، اس کی حیثیت کیا ہے. تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت یہ ضروریات دین میں سے ہے، عقائد قطعیہ میں سے. کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کے لیے حوالہ نوٹ کر لیں، 2 حوالے دوں گا میں. پہلا حوالہ نور الازار کی شرح تحتاوی، حنفی عالم ہے. علامہ تحتاوی جلد 1 اپنی شرح تحتاوی کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں کہ یشترط لصحۃ الایمان بہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام پر ایمان کے لیے جو چیز شرائط میں سے ہے، جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، معرفت و اسمہ ہی، پہلی شرط کہ حضور علیہ السلام کی نام کی معرفت و نام آتا، لا تتم المعرفت الا بہ. اس لیے کہ ایک آدمی کو جب تک کسی کا نام ہی پتہ نہ ہو تو وہ اس شخصیت کو جان سکتا ہے. ابھی یہاں کوئی آدمی آیا اور مجھے میرا نام ہی نہ جانتا ہو تو وہ ادھر ادھر ہماؤں کرے کہ نہیں کرے گا؟ بولو نا. وہ پتہ پہلے، سب سے پہلے معرفت نا، بھائی میں نے ملنا کس سے، اس کے بعد آگے تعارف ہوگا نا. سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا نام، بھائی نام کیا تھا. وَقَوْنُهُ بَشَرًا، دوسری شرط اس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. وَقَوْنُهُ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ 3 شرائطوں کے اوپر اگر اس کا عقیدہ آتا ہو، حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ 3 چیزیں اس کے ذہن میں ہوں. پہلا تو نام، اس کے بعد یہ یقین کہ حضور علیہ السلام بشر ہے، اور نمبر 3 یہ عقیدہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. نبوت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی، کوئی نبی نیا نبی نہیں آئے گا. یہ چیزیں اگر ہوں گی تو اس کا ایمان کامل ہے. اس کے علاوہ وہ کتنے ایمان کے دعوے کرے، کتنے عشق کے دعوے کرے، کتنے جھومے، 12ویاں منائے، 10ویاں منائے، تیجے منائے، 40 منائے، جھنڈیاں لے رہا ہے، ہو کرتا رہے، جب تک یہ نظریہ نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اس کا ایمان حضور علیہ السلام پر پورا نہیں ہوتا. یہ حوالہ نوٹ کر لیا. دوسرا حوالہ، یہ حنفی عالم کا حوالہ ہے. دوسرا حوالہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کا حوالہ ہے. یہ رول مانی جن کی تفسیر ہے، مشہور تفسیر ہے. میں عبارت پڑھ رہا ہوں، جو نوٹ کر سکتے ہیں نوٹ کر لیں، نہیں تو حوالہ نمبر آخر میں دے دوں گا. وقد سئل الشیخ ولی الدین العراقی هل العلم بکون صلی اللہ علیہ وسلم بشر ومن العرب شرط فی صحۃ الایمان او من الفروض الکفایہ. کہ بابا جو ولی الدین عراقی رحمہ اللہ تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ بشر ہیں یا نہیں، یہ ایمان کے لیے شرط ہے یا محض فرض کفایہ ہے، بس کس نے رکھ لیا یہ ضروری ہے.
فأجاب بأنه شرط في صحة الإيمان ثم قال فلو قال شخص أؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق لكن لا أدري هل هو من البشر أو من الملائكة أو من الجن أو لا أدري هل هو من العرب أو العجم فلا شك في كفره لتكذيب القرآن وجهده ما تلقت القرون الإسلام خلفا عن سلف وصار معلوما بالضرورة عند الخاص والعام ولا أعلم في ذلك خلافا فلو كان غبيا لا يعرف ذلك وجب تعليم إيجاب فإن جحد به بعد ذلك فلا شك في كفره. اور لوگوں یہ نظریہ رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بشر ہے، عرب میں سے ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے، صحابہ سے لے کر سلفن ان خلفن یہی عقیدہ ہمارے پاس آتا رہا. پس اگر کوئی اس عقیدے کا منکر ہو وہ لاکھ دعوے ایمان کے کرے، ہم اس کا دعویٰ سننے کو تیار. ہاں ایک ہو ہی عقل سے فارغ، فلو کانا غبیجن، ہو ہی عقل سے، اور شاید یہ عقیدہ انہوں نے رکھا بھی اس لیے کہ یہ خود بھی عقل سے فارغ ہے. حوالہ یہ ہے کہ احمد خان صاحب اپنے ماننے والوں کو بھولی بھیڑے کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وہ آپ میں سے اگر کسی نے بھیڑیں پالی ہوں گاؤں دیہات میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بے 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 کر کے چلتی جاتی ہے، سر جھکائے بے 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 آگے جا رہی ہے، پیچھے والے بھی لائن سے بے بے، آگے والے اگر کھڈے میں ڈوب گئی ساری پیچھے بے ڈک بے ڈک. کوئی نہیں دیکھتا بھئی آگے والی گئی کا، آگے والی بس چونکہ آگے والی جا رہی تو پیچھے والے بھی ڈھیٹ ہو. عقل سے کم ہم نے یہی سنا ہے بڑوں سے کہ جو جمعہ وغیرہ بھیڑ ہوتی ہے وہ عقل سے فارغ ہوتی ہے. تو یہ بھی اپنے ماننے والوں کیا کہتا تھا، ایک تو بھیڑ کیسی عقل سے فارغ، اوپر سے ہوگی کیا بھولی بھیڑ، یعنی چبل بٹا، قاضی صاحب کی زبان میں چبل بٹا. تو اب یہ یہی کہہ رہے فلو کان غبیجن، اگر ہو بھولی بھیڑ، اگر ہو تو پھر اس کو بتائیں گے بھئی عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ انکار کرے تو پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ حکم نہ بکفری ہی. یہ روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325، روح المعانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325، اس کے در حوالہ میں دے رہا ہوں. خلاصہ کلام یہ 2 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جس میں یہ بات صراحتاً لکھی ہوئی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہے، اور دونوں حنفی عالم ہیں، کسی اور کا بھی نہیں، دونوں ان کو بھی حنفیت کا دعویٰ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہے اس کا اسلام مشکل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا مسئلہ یہ عقائد ضروریہ میں سے، بدیہات میں سے. اب اس کے مقابلے میں آپ ذرا ان کا نظریہ ملاحظہ فرمائیں. یہ بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ان کا نظریہ ملاحظہ فرمائیں. ایک کتاب چھپی ہے انوار قمریہ قمر الدین سیالوی کی، اس کے صفحہ نمبر 94 پہ لکھا ہے کہ جو آدم سے بھی پہلے ہو بھلا وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کی بشریت کے انکار ہے کہ نہیں ہے؟ جو آدم سے بھی پہلے ہو، یعنی حضور تو بشر بعد میں ہوئے نا. جو آدم سے، اگر حالانکہ اس عقل کے فارغ کو اتنا پتہ نہیں کہ بھئی آدم سے پہلے جو حضور تھے وہ تو روح تھی، ہم تو اس کا ذکر ہی نہیں کر رہے، بات تو جسم کی ہو رہی ہے. لیکن نظریہ کیا دے رہے کہ جو آدم سے بھی پہلے ہے وہ بلا بشر. اسی طرح عبد المجید سعیدی ان کے رحیم یار خان کا بہت بڑا مناظر ہے، اس کی کتاب مصلحانہ کاوش، اس کے صفحہ نمبر 154 پہ لکھتا ہے، یہی بات لکھتا ہے کہ جو آدم سے پہلے ہے وہ بلا بشر کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح میرے پاس یہ مقیاس حنفیت میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، یہ ان کے مولوی عمر اچھروی کی کتاب ہے مقیاس حنفیت. اس کے صفحہ نمبر 334 اور 335 پہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے ایک دفعہ نبی کو بشر کہا تو اللہ نے اسے جہنم کی وعید سنائی. اب جو ہر وقت نبی کو بشر کہے تو ان کے جسم کو بھی اللہ جہنم میں جلائے گا. اور حکیم الامت ان کا جو مفتی احمد یار گجراتی ہے وہ تفسیر نعیمی جلد 1 صفحہ نمبر 100 پہ لکھتا ہے کہ حضور کو بشر ماننا ایمان نہیں ہے. حضور کو بشر ماننا ایمان بے ایمانی ہوگی. جب ایمان نہیں تو کیا ہے؟
اب حنفی عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بے ایمان، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مانے تو اب وہابی ہم ہوئے یا یہ ہوئے؟ ہم ہوئے یا بولو نا، ہم ہوئے یا؟ تو بہرحال یہ سب سے پہلے چونکہ میں عقیدے کو واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ اس نور و بشر کے مسئلے میں ان کا اور ہمارا عقیدہ، یہ دیکھیں آپ کو دھوکہ دیں گے، یہ کہیں گے بابا ہم نے کب کہا کہ ہم حضور کی بشریت کا انکار کر رہے ہیں، آپ نے وہاں یہ حوالے پیش کرنے۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، یہ اسی مولوی عمر اچھروی کی مقیاس حنفیت ہے، صفحہ نمبر اس کا 194 ہے۔ صفحہ نمبر 194 پہ لکھے کہ مخلوق میں سب سے پہلے ابلیس نے نبی اللہ کو بشر کہا، معاذ اللہ باللہ، مخلوق میں سب سے پہلے ابلیس نے اللہ کے نبی کو بشر کہا۔ اب ذرا دل تھام کر بیٹھیں، اگر مخلوق میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کو بشر کہنے والا ابلیس ہے، میں چند حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ فتویٰ کہاں جا کے لگتا ہے؟ اما عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند احمد کی حدیث ہے، کانا بشرا من البشری، حضرت عباس رضی اللہ تعالی مسند دارمی کی حدیث ہے، وقد مات وانہ لبشر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قریش کی کیبنٹ، پورے قریش کے صحابہ ان کو فرماتے ہیں، اے عبداللہ ابن عمر آپ حضور علیہ السلام کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، کانا بشرا یتکلم فی الغضب والرضا، وہ تو بشر تھے، کبھی غصے میں بات کر لیتے تھے، کبھی رضا میں بات کر لیتے۔ اس سے بھی آگے چلے، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، ایک دفعہ نماز کے اندر حضور علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، کچھ بھول گئے، صحابہ نے یاد دلایا، حضور نے فرمایا انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، یارو میں تم سے پوچھتا ہوں اگر مخلوق کے اندر سب سے پہلے نبی کو بشر کہنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے، کہنے والا ابلیس ہے، تو یہ فتویٰ کن کن صحابہ پر جا کے لگتا ہے، یہ فتویٰ کن کن مقدس ہستیوں پر جا کے لگتا ہے؟ ہائے میں انصاف تم سے مانگتا ہوں، الزام پھر بھی ہم پر کہ دیوبندی گستاخ یا معاشے کے رسول گستاخ کون نکلا؟ یہ بتاؤ یہ فتویٰ کن پر جا کے لگا؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ جو حضور علیہ السلام کو کھل کے کانا بشر من البشری، الفاظ اما عائشہ کے، حضور خود اپنے بارے میں کہہ رہے انما انا بشر مثلکم، اور یہ بے ایمان کہتے کہ مخلوق میں سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا کون تھا؟ تو یہ فتوے کس پر جا کے لگے؟ کس پہ جا کے لگے؟ کہو کس پہ جا کے لگے؟ اور یہ اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، یہ بنے پھرتے عاشق۔ ابھی تو یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ وہ ایک آدمی تھا، اس کو کہیں جو ہے وہ شیشے والے کے پاس چلا گیا شیشہ لینے کے لیے، تو اب شیشہ جب لے کر آیا تو شیشے میں اپنی شکل دیکھ رہا ہے، شکل نظر نہیں آ رہی، پھر اس کو رگڑ رہا ہے۔ وہ شیشے والے کے پاس گیا، کہا بابا تو نے تو میرے ساتھ بڑا دھوکہ کیا، میں نے تیرے سے شیشہ لیا، کب سے اس کو صاف کر رہا ہوں، رگڑ رہا ہوں، مجھے اس پہ اپنی شکل ہی نظر نہیں آ رہی۔ اس شیشے نے کہا او نام مرادہ، تو نے شیشے الٹا کھبا کیا، وہ یوں کرے گا تجھے نظر آئے گا نا؟ تو ابھی تو ہم نے جو تمہارا چھپا ہوا چہرہ تھا وہ یوں کیا نہیں ہے، صرف ایک مثال دی، ورنہ کائنات میں جتنی گستاخیاں انہوں نے کیے شاید ہی کسی نے کی۔ یہ اس وقت موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند حوالے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے نظریے کی تنقیح ہو جائے، دعوے کی تنقیح ہو جائے کہ بشریت کا عقیدہ یہ مسلمات میں سے، بدیہات میں سے، ضروریات میں سے، اور یہ حضرات اس عقیدے کے منکر ہیں، اگرچہ کھلم کھلا نہیں کہیں گے، مناظرے کے میدان میں کبھی نہیں کہیں گے، اس کو پتہ ہے کہ پھر ثابت کرنا ہوگا، لیکن در پردہ حقیقت میں یہ نظریہ بشریت کے کھلم کھلا منکر ہیں، اس کا انکار کرتے۔ پہلی بات یہ بات سمجھ آ گئی۔ پہلا نظریہ ان کا یہ کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے کھلے ہوئے منکر ہیں، یہ پہلا نظریہ۔ دوسرا ایک اور نظریہ، یہ آپ کے پاس ایک کاپی پڑی ہوئی ہے، اس میں ذرا اس کا پہلا صفحہ نکالو۔ آج کل کے جو بریلوی مناظرین ہیں وہ اگرچہ کھلم کھلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، کھلے لفظوں نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، کھلے لفظوں نہیں کہتے ہیں،
انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے انکار کا. میں نے کہا نا دجل اور تلبیس یہ باطل کا وتیرہ ہے. کوئی باطل ہو اور اپنا نظریہ صحیح بیان کر دے کبھی ہو نہیں سکتا. صحیح عقیدہ ہمیشہ قرآن و حدیث والا بیان کرے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم حضور علیہ السلام کی بشریت کے منکر نہیں ہیں, مطلقاً منکر نہیں ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضور علیہ السلام حقیقت کے اعتبار سے نور ہے لیکن ظاہر اور لباس کے اعتبار سے بشر ہے. لباس بشریت میں آئیں, حقیقت نور نہیں ہے. حقیقت آثار الفاظ میں آپ منطقی ہے سارے کہ جس سے کوئی شے مل کر بنے. حضور علیہ السلام کو جو مادہ خلقت تھا, مادہ تخلیق تھا, وہ نور ہے, مٹی نہیں ہے. حقیقت میں وہ نور ہی تھے لیکن اوپر لباس بشریت والا ڈال کر ہے. یہ اگرچہ الفاظ بڑے سوڑے ہیں لیکن در حقیقت یہ بھی بشریت کا انکار ہے. ایک میں انہی کے گھر کا حوالہ دوں گا اور پھر مثال سے سمجھاؤں گا. پہلا حوالہ دیکھیں, یہ آپ کے جو نوٹس ہیں ان کی تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 453. اس میں لکھے بعض لوگ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان اور بشر نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور ہے اور بشریت آپ کی صفت یا آپ کا لباس. اب دیکھو واضح طور پر خود ان کے مفتی منیب الرحمان کے مدرسے کا شیخ الحدیث ہے, یہ اب فوت ہو گیا. 12 جلدوں میں تبیان القرآن لکھی ہے اور قریباً شرح مسلم بھی اچھی خاصی جلدوں میں اس نے لکھی ہوئی, مشہور عالم ہے ان کا. اور یہ تبیان القرآن شاہ احمد نورانی کی تقریر ہے اس تبیان القرآن پر, گویا پوری کیبنٹ نے لکھی ہے. اس میں صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ جو حضور کی بشریت کے منکر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی حقیقت نور تھی اور بشریت یا تو آپ کا لباس تھا یا صفت تھی. اب یہ خود اقرار کر رہے کہ نہیں کرے کہ جو لباس ہے بشریت کا قول کرے وہ بشریت کا منکر ہے. تو اگر بریلوی حضرات آپ کے سامنے یہ عقیدہ لکھوائیں کہ بھئی حضور علیہ السلام بشر تو ہیں لیکن یہ کہ حقیقت نور تھی, لباس بشریت پہن کر آئے, تو دو طرح سے رد کرنا ہے. پہلے تو جو بشر کہنے پر فتوے لگائے یہ ان کے گھر کے پیش کرنے. دوسرا بابا یہ عقیدہ بھی بشریت کا انکار ہے. اور اس کو مثال سے سمجھو, مثال سے سمجھو. کیا نام ہے بھئی آپ کا؟ حسین احمد صاحب. ماشاءاللہ حسین احمد صاحب کی قمیض یہاں لٹکی ہوئی ہو یا کونٹھے میں لٹکی ہوئی, لباس ہے نا. کوئی آج السلام علیکم حسین احمد صاحب, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہے, اور بچے بچے کیسے, آپ مدرسے نہیں گئے آج؟ اوہو کیا ہو؟ اس میں ہنسنے والی تو کوئی بات نہیں تھی, لباس سے بات کر رہا ہوں نا. ہے پتہ چلا کہ عقل بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ لباس کو کوئی اصل ذات, وہ ایک ایسی چیز ہے. لہذا لباس ماننے والے بھی در حقیقت کس کے منکر ہیں؟ بشریت کے منکر ہیں. ایک اور مثال, کسی بریلی کو کہتے ہیں آپ خواہ مخواہ میں بات کرتے, آپ تو اہل سنت کے لبادے میں آئے ہوئے ہیں, آپ نے تو اہل سنت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے. یہ چلو ایک اور آپ کی مزاج کی مثال, کوئی اہل روافظ کو کہے بھائی تم نے حب اہل بیت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے, حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی مطلب نا کہ اصل میں محبان اہل بیت بلکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر چادر. تو لباس بشریت کا قول کرنے کے بعد بھی بشریت کا انکار ہی آتا ہے. ایک اور آسان مثال, ایک اور آسان مثال, ان کے یہاں یہ شیر پنجاب اور شیر فلانا یہ بھی بہت ہوتے. تو ایک بطور لطیفہ ایک بات کہہ دوں, آپ بیچارے, میرا ویسے مزاج ہے کہ میں درس میں لطیفے وغیرہ سناتا تھا کہ بندہ فریش رہے. تو وہ ایک ان کے ہاں ایک تو یہ القابات بھی ماشاءاللہ کہیں, اور اسی لقب کی وجہ سے میں آگے مثال دوں گا. تو ایک جگہ بارش ہو رہی تھی, آپ نے کبھی ان کا اشتہار دیکھا ہے؟ آدھا اشتہار تاریخ ہوتے اور آدھا اشتہار القابات ہوتے, فلانا آتے, ڈنگانا آتے, منگانا آتے, سنگانا. تو وہ کہیں ایسے ڈنگانا منگاڑا جو ہے, وہ کہیں بارش ہو رہی تھی, تو بارش تھی, دروازہ کھٹکھٹایا, ٹک 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 ٹک. اندر سے بیچاری کوئی بڑھیا اللہ والی کوئی بیچاری جو ہے, اس سے کہا کون؟
کہ بھائی شیخ الاسلام والمسلمین مخدوم العلماء شیخ طریقت پیر طریقت حضرت العلامہ مفتی اعظم ہند محدث اعظم پاکستان جناب مفتی علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب قادری چشتی بریلوی نور اللہ مرقد اور رحمہ اللہ. اس نے کہا بس 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 بابا ایک آدمی کی جگہ ایک آدمی اگر وہ ہے تو آ جائے, اتنے لوگ کو نظر لے کر آئے گا. تو ان کے ہاں بھی یہ شیر پنجاب اور شیر پتہ نہیں فلانے تے ڈنگانے. تو ایسا ہی کوئی اگر آدمی کہے کہ بھئی گدھے نے شیر کی کھال ڈال دیے, گدھے نے شیر کا لبادہ اوڑھ لیا, گدھے نے شیر کا لباس پہن لیا, تو کوئی اسے شیر سمجھے گا؟ بولو, کوئی اسے شیر سمجھے گا؟ آپ بھی کہیں گے بھائی گدھا ہے گدھا ہی ہے, اگر چاہے شیر کا لباس اوڑھا ہوا ہے دو کو دھوکہ دینے کے لیے. یہاں سمجھو لباس کا قول کرنے کے باوجود بھی بشریت کا انکار ہی نکلتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ اگر یہ نظریہ اپنائے کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت تو نور ہے لیکن لباس بشریت پہن کر آئے یا لباس بشریت میں تھے, تب بھی در حقیقت حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار ہی نکلتا ہے. تیسرا نظریہ ان کے ہاں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام بشر تو ہیں لیکن ان کو بشر کہنا جائز نہیں ہے, ان کو بشر ماننا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں بشر کے لفظ میں توہین کا پہلو نکلتا ہے, گستاخی کا پہلو نکلتا ہے. ان کے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے اپنی تفسیر خزائن العرفان صفحہ نمبر 6 پہ لکھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ بشر کہنے میں کسی کی توہین کا پہلو نکلتا ہے, اسی لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کو بشر کہنے والوں کو کافر کہا گیا ہے. حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے اعوذ باللہ. میں نے ابھی کئی حوالے آپ کو دیے کہ صحابہ کے حوالے خود حضور علیہ السلام کی زبان مبارک کا حوالہ میں نے دیا کہ وہ اپنے آپ کو بشر کہہ رہے ہیں. یہ فتویٰ کن پر جا کے لگ رہا ہے؟ لیکن اگر ہم اس کو بھی دیکھیں دلائل کے میدان میں تو یہ بات بھی سوائے دیوانے کی بڑھ کی اور کوئی نہیں. دیکھو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ بشر کہنے میں توہین کا پہلو نکلتا ہے. یہ بشر کوئی گالی ہے, کوئی گستاخی کا لفظ ہے, کوئی بے ادبی کا لفظ ہے. میں کہتا ہوں کاش تم نے علماء کو پڑھا ہوتا, کاش تم عقیدہ بنانے سے پہلے کتاب کو پڑھتے. باطل کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ عقیدہ پہلے پڑھتا ہے, کتابیں بعد میں اس عقیدے کے لیے تلاش کرتا ہے. اہل سنت کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ پہلے کتابیں پڑھتے اس کے مطابق عقیدہ اپناتے ہیں. ہائے کاش تو اٹھاتا علامہ زرقانی کی شرح مواہب الدنیا, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 نام گنوائے ہیں. اسی طرح ان ناموں کا خلاصہ لے کر علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مدارج النبوہ جلد نمبر 1 جو فارسی میں چھپی ہے اس میں 400 نام حضور علیہ السلام کے حروف تہجی کے اعتبار سے گنوائے. الف سے حضور کا یہ نام ہے, با سے یہ نام ہے, تا سے یہ نام ہے, سا سے یہ نام ہے, یا تک لے کر چلے گئے. با کے ذیل میں شرح مواہب الدنیا کے اندر بھی 6 نمبر پر اور مدارج النبوہ کے اندر بھی 6 نمبر پر حضور علیہ السلام کا ایک نام بشر بھی گنوایا گیا ہے. اور یارو جس فرقے کو حضور علیہ السلام کے نام میں گستاخی کا پہلو نظر آتا ہو, نام میں گستاخی نظر آتی ہو, آج ہم انہیں عاشق کیسے تسلیم کر لیں؟ یار جو چیز حضور علیہ السلام کا نام ہو, ایک آدمی کے حسین احمد, یار آپ کا نام بہت برا ہے, یار نام مجھے اچھا نہیں لگتا, نام آپ نے بہت غلط رکھا ہوا ہے. کوئی اسے مولوی حسین احمد کا یار کہے گا, دوست کہے گا بدبختہ تجھے جب میرا نام بھی اچھا نہیں لگتا تو میری صفات اور میری ذات کا کیا حال ہو. بشر حضور علیہ السلام کا نام ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں. جس کو حضور علیہ السلام کے نام میں بھی توہین کا پہلو نظر آتا ہو تو ذات اور صفات کے بارے میں وہ کیا نظریہ رکھتا ہوگا. اور میں تم سے بھی پوچھتا ہوں اگر اس بشر کے لفظ میں توہین ہوتی تو یہ علماء کبھی بھی بشر کے لفظ کو حضور کا نام نہ ٹھہراتے. دراصل انہیں مغالطہ لگا ہے, انہیں مغالطہ یہاں سے لگا ہے کہ کافروں نے انبیاء کے بارے میں یہ کہا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا, یہ انبیاء تو ہمارے جیسے بشر ہے. چونکہ کافروں نے بشر کہا نا, کافروں نے بشر کہا, اس لیے آج انبیاء کو بشر کہنے والے کافر. میں کہتا ہوں وہی بھولی بھیڑ والی بات. اور بھائی
کافروں نے بشر اس لیے کہا کہ وہ سمجھتے تھے کہ انبیاء بشر نہیں ہو سکتا، وہ کوئی نوری مخلوق ہونی چاہیے، وہ کوئی اعلیٰ مخلوق ہونی چاہیے، اسی لیے بشر کا انکار کیا۔ تو آج تو بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ انبیاء کو بشر، تو تجھ میں کافروں میں کیا فرق ہو گیا؟ اگر فتویٰ لگنا ہے تو تجھ پہ لگے گا نا، ہم پہ تھوڑی لگے گا۔ کہتے وہ دیکھو قرآن میں جگہ جگہ بشر، کافروں نے بشر کہا انبیاء کو، بھائی کیوں کہا ہے؟ وہ بشر اس لیے کہا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ بشر کو رسالت وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، لوگوں کو ایمان لانے سے اسی چیز نے روکے رکھا، اسی چیز نے منع کیے رکھا کہ بھلا بشر بھی رسول ہو سکتا ہے، بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ نور بھیجا، ان کی بات کی تصدیق کی۔ قل لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہ من السماء ملکا رسولا، محبوبہ تو انہیں کہہ دے عقل کے اندھو، عقل سے کام لو، جب زمین پہ بستے انسان ہے، جب زمین پر بستے بشر ہے، اور جب زمین پر رہنے والے بشر ہے تو نوری کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ اگر زمین پر ہوتے ملائکہ، زمین پر ہوتے نوری تو ہم بھی نوری کو بھیجتے۔ جب رہنے والے بشر ہے تو نبی بھی بشری میں سے آئے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کافروں نے اگر بشر کہا ہے انبیاء کو تو اس لیے کہ وہ بشر کو، ان کا دماغ، ان کی عقل یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی کہ نبوت جیسا اعلیٰ اور عرفہ مقام بھلا بشر کو کیسے مل سکتا ہے۔ تو بابا آج تیرا بھی تو یہ عقیدہ ہے نا کہ بشر نبی، تو تجھ میں ان میں کیا فرق ہو گیا؟ بس وہ وٹے پرا ہے، تسا چھوٹے پرا ہو، اور تو کوئی فرق نہیں ہے نا۔ وہ 10ویں والے، تسا 12ویں والے ہو، اور تو کوئی فرق نہ ہوا نا۔ لہذا اگر قرآن کا فتویٰ لگتا بھی ہے بشر کہنے پر تو تجھ پہ لگتے ہم پر۔ باقی میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھو اس بشر کے بارے میں یہ جو نوری مخلوق کو آج یہ کہتے ہیں کہ بشر سے افضل مانتے، میں ان کی عقل پر حیران ہوں۔ یہ نوری مخلوق خواہ میکائیل ہو، خواہ اسرافیل ہو، خواہ جبرائیل ہو، سارے کے سارے اس بشری کے خادم ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، اس دن رات اسی خدمت میں لگے کہ نہیں لگے؟ اللہ نے اس مخلوق کے بارے میں فرمایا خلقت بیدی، میں نے اس بشر کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور تو جس کی خدمت میں نوری مخلوق بھی لگی ہو، اسی بشر کے بارے میں کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اسی بشر کے بارے میں کہا ہم نے اس بشر کو عزت دی، اکرام دیا، تکریم دی۔ اسی بشر کے بارے میں کہا ہم نے اسے بہترین سانچے میں ڈھانچا۔ اور عقل سے کام لو، نوری مخلوق کا سردار جبرائیل 600 پر لے کر جب سدرۃ المنتہا تک پہنچتا ہے تو آگے کھڑا ہو جاتا ہے، بشر سے کہتا ہے اللہ کے محبوب اس سے آگے اگر میں چلا میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے کی مجھے پرواز کی اجازت نہیں، اس سے آگے مجھے پرواز کی قدرت نہیں، اس سے آگے مجھے پرواز کی اجازت نہیں۔ اور جہاں نوری مخلوق بھی آ کے رک جائے، بشر کی پرواز وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور تو کہتا ہے کہ بشر میں عزت و تکریم نہیں ہے۔ جہاں جا کے نوری مخلوق رکا، حضور علیہ السلام کی پرواز وہاں سے شروع ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور اسی بشر کے بارے میں اشرف المخلوقات کہا گیا۔ یہ آپ سب کہتے کہ نہیں کہتے؟ جو عقل رکھنے والی مخلوق ہے، بڑی بڑی مخلوق ہے، 3 ہے نا، جنات ہے جن کو آگ سے بنایا گیا، فرشتے جن کو نور سے بنایا گیا، اور انسان جسے مٹی سے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اشرف المخلوقات کون ہے ان میں؟ کون ہے ان میں؟ جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس میں سے نبی ماننے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نور میں کیا، نور میری سمجھ سے باہر ہے کیا کہ نور میں کون سی فضیلت ہے؟ نور ہونے میں کون سی بڑائی؟ نوری مخلوق تو اس بشری مخلوق کی خادم ہے، وہ اس سے افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر کیا کہتے؟ نہیں جی مولوی صاحب آپ سمجھے نہیں، یہ انما انا بشر مثلکم، ہم تو بڑے غلیظ لوگ ہیں، ہم تو بڑے گنہگار لوگ ہیں، ہم تو بڑے بے ایمان لوگ ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لڑتے ہیں آپس میں، ہمارے تو بڑے عیوب ہیں، بڑا بشر ہمارے جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ظالماں
تو نے سمجھا نہیں, یہاں بات ذات کی ہو رہی ہے, یہاں بات جنس کی ہو رہی ہے. تو نے یہ برائیاں ساتھ اس لیے گنوائی ہیں کہ تو نے انما انا بشر مثلکم کے اندر حضور کو صرف بشر دیکھا. اگر حضور میں ساتھ نبوت بھی دیکھتا تو تجھے پتا چل جاتا کہ مثلیت صرف اور صرف یہ بشر ہونے میں ہے. جہاں کمال کی بات آئے گی, جہاں فضائل کی بات آئے گی, جہاں درجے کا بات آئے گی, جہاں علم کی بات آئے گی, وہاں علماء دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام بھی سب سے اعلیٰ, حضور علیہ السلام کا خاندان بھی سب سے اعلیٰ, حضور علیہ السلام کا قرآن بھی سب سے اعلیٰ, حضور علیہ السلام کی آن شان بان بھی سب سے اعلیٰ, حضور علیہ السلام کی امامت بھی سب سے اعلیٰ, سیادت بھی سب سے اعلیٰ, قیادت بھی سب سے اعلیٰ, نبوت بھی سب سے اعلیٰ, حضور کا قبیلہ بھی سب سے اعلیٰ, حضور کا چلنا بھی سب سے اعلیٰ, بیٹھنا بھی سب سے اعلیٰ, جلسہ بھی سب سے اعلیٰ, جلسہ بھی سب سے اعلیٰ. ظالمہ میں تو صرف جو مثلیت کا قول کر رہا ہوں اس اعتبار سے کرو کہ جنس ہونے میں, جن سے بشر ہونے میں حضور ہمارے جیسے. صفات کی بات کرے گا تو علامہ بوصیری کی زبان میں تجھے جواب دوں گا, محمد بشر لا کل بشری یاقوت حجر لا کل حجری. محمد بشر ہے لیکن ہم جیسے بشر نہیں, یاقوت بھی پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں. ظالمہ کوئی یاقوت کی رانائی کو دیکھ کر, یاقوت کی خوبصورتی کو دیکھ کر, یاقوت کی مہنگائی کو دیکھ کر, یاقوت کی قدر و قیمت کو دیکھ کر اس کا پتھر ہونے سے انکار کر دے, وہ بھی بے وقوف ہے. لیکن یاقوت کو عام پتھروں کی طرح مان کر اسے عام پتھروں کا درجہ دے, وہ بھی بے وقوف ہے. صرف حضور کی بشریت کو دیکھ کر سارے فضائل کا انکار کر دے, وہ بھی احمق ہے. اور حضور کو بشر دیکھ کر نبوت اور فضائل کا انکار کر دے, وہ بھی بے وقوف ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بس ہمارا علم اتنا ہی, وَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. علامہ بوصیری کہتے ہیں آپ کے بارے میں ہمارا عقیدہ علم یہی ہے کہ آپ کے سارے فضائل و کمالات یہ ہے کہ بشریت میں آ جاتے, اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر تو آپ ہیں. بھئی ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما قان حق. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یارو اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے, کسی کے فضائل ہے, کسی کے مناقب ہے, کسی کا درجہ ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات و صفات ہے. بشریت کا قول کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں, بشر کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات و صفات کے منکر ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے, کوئی ایک دیوبندی کا نام بتاؤ, چاہے چھوٹا دیوبندی ہو چاہے بڑا دیوبندی ہو, جس نے یہ کہو کہ معاذ اللہ حضور کمالات کے اندر بھی, حضور فضائل کے اندر بھی, حضور اخلاق و اطوار میں بھی ہم جیسے. معاذ اللہ ہم جو بشریت کا قول کر رہے ہیں صرف اس حد تک کر رہے ہیں کہ جنس ہونے میں وہ ہماری طرح بشر ہے. باقی فضائل و کمال تو اتنا کہ دیکھتے ہوئے ٹوپی سر سے گر جائے, وہاں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ ہم تو ادنا حضور کے ادنا صحابی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کس نے پوچھا, مجید الفسانی نے مکتوبات میں لکھا ہوا ہے کہ یارو آپ مجھے بتائیں کہ آپ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی خلیفہ راشد تھے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ افضل ہے یا امیر معاویہ تمہیں افضل ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا, ظالمہ تو میرا مقابلہ امیر معاویہ تمہیں کے ساتھ کرتا ہے, وہ جو حضور علیہ السلام کی میت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے اندر گئے, جنگ میں جس گھوڑے پر بیٹھے وہ گھوڑا چلا, چلتے ہوئے اس کے قدموں کے نیچے سے دھول نکلی, وہ دھول اس گھوڑے کی ناک میں گئی. عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کی ناک میں گئی بھی دھول کے برابر بھی نہیں, عمر بن عبدالعزیز کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو صحابہ کے بارے میں یقین ہے کہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ادنا سے ادنا صحابی, سارے غوث, سارے قطب, سارے اوتاد, سارے ابدال, اور یہ تمہارے جتنے علم غلم بیر پیر, گھوڑے شاہ, ٹلے شاہ اور کھوتے شاہ اور مگرمچھ والی شاہ اور جتنی کوے والی شاہ, چیل والی شاہ اور پتنگڑ بینگڑ جتنی بھی شاہ ہے, یہ سارے جمع ہو جائے ایک ادنا صحابی کے خاک کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتی. ہم حضور علیہ السلام کے برابر کس کو کر سکتے ہیں, یا ان سے مثلیت کا دعویٰ کیسے کر سکتے؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہاں بات فضائل کی نہیں ہے, بات صرف مسئلے کی ہے. مسئلے کو سمجھو. وہ دھوکہ دے گا, عوام میں آئے گا جی بڑا خیر خواہ بنے گا, نہیں جی یہ تو دیکھیں ہم حضور کو کیسے بشر مان سکتے ہیں, بشر تو ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو بھائی تو ہوگا نا, وہ ہوگا, ہم تھوڑی دیر طرح ہیں بھائی, ہوگا. یہ سارے ڈرامے تماشے تیرے میں ہوں گے بھائی, ہم تو تھوڑی دیر تیری طرح ہے بھائی. تو نے بشر دیکھے اپنے جیسے نا, تو نے بشر دیکھے, تیرا تو سب سے اعلیٰ حضرت بھی او ہو بات کہیں اور چلی جائے گی. حضرت صاحب کے تقوی کا عالم سنیں, حضرت صاحب کے اعلیٰ حضرت کے تقوی کا عالم یہ تھا
کہ 3 سال کی عمر میں باہر نکلے، سامنے سے کچھ سامنے سے کچھ علم غلم آئی. عورتیں تو شریف لوگ ہوتی ہے، سامنے سے کچھ علم غلم آئی. اب حضرت صاحب جو ہے وہ بالکل الف زبر آ کی طرح تھے. الف زبر آ، الف زبر. اب تقوی اتنا تھا کہ جیسی عورتوں بے وقوفہ آنکھیں بند کر لے، منہ موڑ لے، لیکن یار یہ لائف تقوی اتنا تھا تو سامنے والے بھی تو پہنچی ہوئی تھا، سمجھ گیا اسد برادری دا ہے، سارا بھرا ہے وڈا، سمجھ گئی. کہا میاں آنکھیں تو بند کر لی لیکن سطر کھول لیا. آنکھیں تو بند کر لی لیکن بہرحال چونکہ یہ مصیبت چل رہی ہے سامنے جو ہے، تو اب بچپن کے تقوی کا یہ عالم اور جوانی کے تقوی کا عالم بھی ذرا دیکھو. حضرت صاحب کی المیزان صفحہ نمبر 416 اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت صاحب کی سب سے بڑی تحقیق یہ تھی کہ انہوں نے مرد کی جو مطلب اس کے جو ہے وہ 9 حصے ثابت کیے تھے. کتنے؟ تو میں نے کہا بھائی واہ، بچپن کی تحقیق بھی یہاں سے شروع اور بڑھاپے کی تحقیق بھی. واہ، تو نے دیکھا بشر ایسا نا، تو دیکھتا بشر مولانا قاسم نانوتوی جیسا، تو دیکھتا بشر مولانا گنگوئی جیسا، تو دیکھتا بشر حکیم الامت مولانا تھانوی جیسا، تو دیکھتا بشر مولانا خلیل سانپوری رحمہ اللہ جیسا، تب تو اعتراض کبھی نہ کرتا. ہائے قربان جاؤ مولانا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ پر، دارالعلوم دیوبند کا جلسہ تھا، بھاگے پہلی صف میں پہنچے، کسی طرح پہنچے نماز کے بعد. اب سردہ بیٹھے ہوئے، غمگین بیٹھے ہوئے. ساتھ والوں نے پوچھے حضرت کیا وجہ، آج تو بڑے غمگین بیٹھے ہوئے، بڑے اداس بیٹھے ہوئے، ہوا کیا ہے؟ پہلی صف میں تو نماز مل گئی. کہے ہائے غمگین اس بات پر ہوں کہ آج 30 سال کے بعد پہلی دفعہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے. تو اگر بشر ایسے دیکھتا کبھی گلا کبھی شکوا نہ کرتا. تو بہرحال یہ باتیں تو بہت سی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے کہ مختصراً میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے ان کا عقیدہ واضح کرنا تھا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے. بشریت کے باب میں 3 قسم کے عقائد ملتے. پہلا عقیدہ تو صراحتاً بشریت کی نفی کا، بشر مانتے نہیں ہیں. دوسرا عقیدہ بشر تو مانتے لیکن حقیقت کے اعتبار سے نور مانتے ہیں، اور لباس کے اعتبار سے کیا مانتے ہیں؟ حقیقت کے اعتبار سے مادہ خلقت نور مانتے لیکن ظاہر کے اعتبار سے بشر. یہاں آپ یہ حوالہ بھی دے سکتے ہیں، آپ کے صفحہ نمبر 2 پہ لکھا ہوا ہے، فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 90. فتاوی افریقہ صفحہ نمبر 90. یہ فتاوے کے نام سے پریشان نہ ہو جانا، یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، یہ اتنا سا کتابچہ ہے، اتنا سا کتابچہ ہے. ایک دفعہ بہرحال خیر بات نکل جائے گی. تو یہ میں اور ابو بکر و عمر ایک مٹی سے بنے، اسی میں دفن ہوں گے. میں اور ابو بکر، یہ روایت ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتری نے اس کو نقل کیا. میں اور شفا میں بھی ہے، میں ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے اور اسی میں دفن ہو. ایک ایسی خارج بات بتا رہا ہوں. اللہ، ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے، اور قیامت کے دن کیسے نکلیں گے؟ 2 بچے ادھر آؤ، محمد حسین آپ ادھر آؤ، آپ بھی ادھر آؤ. ایک ادھر آئے، ایک ادھر آئے. بس ایک فائدے کی بات کر رہا ہوں. ایک ہی مٹی سے پیدا ہوئے، بولو کون کون؟ ایک ہی مٹی میں، اور حضور کی روایت ہے قیامت کے دن بھی ایک ساتھ ایسے نکلیں گے، ایک ساتھ ایسے نکلیں. کون؟ بولو کون؟ یہ ایک ایسی بس ساتھ میں نقطے کی بات بیان کر دی. 1 لاکھ کا خطیبانہ چٹکلے، اس کو مرچ مسالے لگا کے پھر عوام کی جیبیں لوٹنا. بہرحال تو
اب جو ہے اب دیکھیں آپ تو یہ کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کی حقیقت مادہ خلقت مٹی بلکہ کیا ہے، جبکہ آپ کے اعلیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہے، مٹی ہے نور، مٹی ہے نور، مٹی ہے نور نہیں ہے، تو وہاں یہ حوالہ آپ پیش کر سکتے۔ تیسرا عقیدہ کہ بشر تو ہیں لیکن بشر کہنا درست، بشر کہنا درست، اس لیے کہ اس میں توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ تو پھر یہ جو میں نے موٹے موٹے حوالے آپ کے سامنے دیے ہیں، ان حوالوں کو آپ پیش کر سکتے۔ میں نے علماء احناف کے 2 حوالے آپ کے سامنے دیے کہ ضروریات دین ہے نبی کو بشر ماننا، تو اگر یہ توہین کا پہلو ہوتا تو یہ علماء احناف کیا کبھی نبی کو بشر مانتے؟ چند حوالے آپ اور بھی نوٹ کر لیں۔ یہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226۔ ہاں من قال لا ادری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان انسیا او جنیا یکفر کذا فی فصول الامادیہ، جو آدمی یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ حضور انسان ہے یا جن ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور جو بدبخت یہ کہے کہ میں حضور کو انسان مانتا ہی نہیں، میں حضور کو، دراصل انہوں نے یہ عقیدہ عیسائیوں سے لیا۔ عیسائی بھی کیا عقیدہ رکھتے کہ جی عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اللہ کے معاذ اللہ بیٹے، اللہ کے، اب اعتراض ہوا بھائی بیٹے کیسے ہو سکتے، اللہ کی ذات قدیم، عیسیٰ علیہ السلام مخلوق حادث، اللہ بغیر جسم کے، عیسیٰ علیہ السلام جسم، بیٹے کیسے؟ انہوں نے ان کا مسئلہ آسان کر دیا، انہوں نے نور من نور اللہ کا عقیدہ نکالا کہ یہ حضور علیہ السلام اللہ کے نور سے، معاذ اللہ۔ دلیل کیا؟ اللہ نور السماوات والارض، حالانکہ اگر تو نے تفسیر پڑھی تو وہاں اللہ تفسیر کیا ہے، اللہ منور السماوات والارض، نور تو حادث ہے، نور تو جسم ہے، اللہ کیسے نور ہو سکتا ہے؟ اللہ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی ذات معاذ اللہ نور ہے، وہ تو حادث ہو جائے گا، نور مخلوق ہے۔ اب اعتراض ہوا بھئی اللہ کے نور میں سے نور من نور اللہ کیسے ہوگے؟ تو کہا دیکھو مثال دیکھو، چراغ ہے، چراغ سے ایک روشنی نکالو، دوسرا چراغ جل جاتا ہے کہ نہیں جل جاتا، تیسرا جل جاتا ہے کہ نہیں جل جاتا، اور وہ چراغ بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ نہیں، کوئی فرق ہوا؟ عیسائیوں نے کہا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، ہمارا کام ہی تم نے آسان کر دیا، بس جیسے چراغ سے چراغ جل کے نور ہو گیا، ایسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ انہوں نے عقیدہ عیسائیوں کا مذہب آسان کرنے کے لیے نکالا ہے، اسلام کے اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کے اس نظریے سے کوئی تعلق نہیں۔ عقیدہ ان کا الزام، عقیدہ ان کا الزام عقل کا دیوالیہ پن نہیں، اور پھر بھی عاشق وہ گستاخ ایک مائی کہیں نالے میں گر گئی، نالے میں ڈوب گئی، تو اس کا بیچارہ جو سوانی سمجھتے ہو، سوانی گھر والی، تو بیچارہ بھاگتے بھاگتے گاؤں والوں کے پاس آیا کہ او ہو میری گھر والی پانی میں ڈوب گئی ہے، آؤ گاؤں والوں ذرا اس کو نکالو، ذرا اس کو نکالو، ذرا اس کو نکالو۔ اب جب گاؤں والے آئے تو پانی یہاں سے یوں جا رہا ہے، اب ظاہر ہے جب یوں جا رہا ہے تو اس طرف گئی ہوگی نا، جو چیز بھی گری ہوگی، اب وہ جو گھر والا ہے وہ اس طرف ڈھونڈ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے پانی وہاں سے آ رہا ہے، یوں جا کے جا۔ اس نے کہا ساری عمر پیچھے پاسے گئی ہے، ابھی بھی اتری گئی ہوگی۔ تو ان کی عقل بھی الٹی، مسئلے الٹے، الزام جس نظریے کا سرے سے کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے، آج اسے عشق کی دلیل بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے لوگ بیچارے پریشان ہو، او جی حضرت وہ تو دیکھو بشر، حضرت وہ تو نور تھے، وہ اللہ کے بندے جواب دے ان کو، جواب دے ان کو کہ بھائی بشر مان نہیں ایمان ہے، بشر مان نہیں فضائل کے اقرار ہے، نور ماننا کوئی ایمان نہیں۔ یہ فقہا سارے لکھ رہے۔ بہرحال یہ حوالہ آپ نے نوٹ کر لیا۔ اسی طرح شرح عقائد نصفیہ صفحہ نمبر 164، قد ارسل اللہ تعالی رسل من البشر الی البشر، یہ تو آپ نے سارا درس نظامی میں پڑھا ہوگا۔ بحر الرائق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 334، ان المحیط قسم البشر الی قسمین خاص وهم الانبیاء، بشر کو 2 قسموں میں تقسیم کیا، پہلی بشر خاص بشر وهم الانبیاء وعوام وهم من سواهم من المؤمنین، ورسولنا سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم غسل البدائع الصنائع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360۔ وعند اکثر المشائخ من اہل السنت
ان خواص البشر وهم المرسلون افضل من جمیع الملائکہ. اللہ اکبر. حوالہ دیکھو ذرا. عند اکثر المشائخ، یہ تھوڑا ملائکہ افضل ہے یا عام بشر افضل ہے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے، یہ سب موضوع نہیں ہے. وعند اکثر المشائخ من اہل سنہ، اہل سنت کے مشائخ کا، اہل بدعت اہل سنت. الحمدللہ ہمارا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ اہل سنت کے ساتھ ہے. دیوبندی کوئی نیا فرقہ، میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ دراصل دیوبندی یہ ٹریڈ مارک ہے. یہ 2 نمبر اہل سنت اور 1 نمبر اہل سنت کے درمیان پہچان کا طریقہ ہے. دیکھو مثال سے سمجھو، مارکیٹ کے اندر 1 نمبر کی چیز آتی ہے، اعلیٰ کوالٹی کی چیز آتی ہے. مثال دیکھو، نوکیا کے موبائل آپ کے بہترین موبائل ہے، کسی زمانے میں چلے. اب جو 2 نمبر آدمی ہوگا وہ اسی اصلی پروڈکٹ کے نام پر، اسی اصل چیز کے نام پر 2 نمبر مال لے کر آئے گا. تو اب اصل مال والے یہ اعلان کریں گے، اشتہار شائع کر دیں گے، ٹی وی میں آ جائے گا، سوشل میڈیا میں آ جائے گا، اخبار میں آ جائے گا کہ لوگوں ہمارے نام سے مارکیٹ میں 2 نمبر چیز آئی ہوئی ہے، ہمارے نام سے مارکیٹ میں 2 نمبر چیز بک رہی ہے. ڈبہ بھی اسی طرح ہے، پروڈکٹ بھی اسی طرح ہے، پہچان کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھو، ہمارے پروڈکٹ کی پہچان یہ ہوگی کہ اس پر ایک خاص پنی ہوگی، ایک خاص لیبل ہوگا، ایک خاص نشان ہوگا. یہ نشان جس ڈبے کے اوپر ہو، یہ نشان جس پروڈکٹ کے اوپر ہو، یہ نشان جس مصنوعات کے اوپر ہو، وہ نشان ہماری کمپنی کا ہوگا. اسی طرح میں کہتا ہوں، ہندوستان میں جب ہر آدمی نے اہل سنت کا دعویٰ شروع کر دیا، فقہ کا انکار کر رہے لیکن نام اہل سنت کا رکھ دیا، صحابہ کا انکار کر رہے لیکن نام اہل سنت کا رکھ دیا، بدعت کو مذہب کا نام دے دیا لیکن نام اہل سنت کا رکھ دیا، عوام کو پہچان مشکل ہو گئی. یارو یہ والی بات بھی کرتے ہیں، داڑھی والے پگڑی والے نام اہل سن لیتے ہیں، ہم کس کی مانے؟ یہ بھی بات کرتے ہیں، پگڑی پہن کے داڑھی پہن کے بات اہل سن کرتا ہے، ہم کس کو مانے؟ اس زمانے میں دیوبند نے کہہ دیا، یارو دیکھو ہمارے نام سے 2 نمبر مال مارکیٹ کے اندر آ گیا ہے، 2 نمبر اہل سن مارکیٹ میں آ گئے. اب جس کے ساتھ دیوبند کا لیبل لگا ہو، جس کے ساتھ دیوبند کا پنہ لگا ہو، تم سمجھنا اصل اہل سن یہی جن کے مقابلے میں 2 نمبری ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ دیوبند کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، بلکہ اصل اہل سن کو ممتاز کرنے کے لیے لفظ ساتھ میں لگایا گیا. تو اب دیکھو یہاں بھی اہل سن کا لفظ ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْمَشَائِخِ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ أَنَّ خَوَاصَ الْبَشَرِ وَهُمُ الْمُرْسَلُونَ. جو خاص بشر ہے، اعلیٰ بشر ہے، وہ کون ہے؟ وَهُمُ الْمُرْسَلُونَ. وہ یہ واو تفسیری ہے، بشر کی تفسیر کر رہا ہے. افضل من جمیع الملائکہ، یہ تمام نوری مخلوق سے کیا ہے؟ افضل ہے. یہ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120. یہ حوالہ نوٹ کر لیا آپ نے؟ اللہ اکبر کبیرہ. بس اب جو ہے، چونکہ میں شروع میں اعلان کرنا بھول گیا، بس ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہو تو پرچی پہ لکھ کر بھیج دو، 5 منٹ کے لیے ہم سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن درس کے متعلق ہو. ایک بس ہمارے مدعا پر دلیل ہے انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر. ویسے تو کئی آیتیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے اس کے اندر، اس کے اوپر ذرا کافی لے دے ہوتی ہے. انما انا بشر مثلکم بالکل واضح اور صاف ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر، کوئی نوری مخلوق کوئی نہیں. کہیں لکھا ہو کہ انما انا نور، کسی حدیث میں ہو تو حوالہ پیش کرو، کہیں قرآن میں ہو تو حوالہ پیش کرو. اہل بدعت اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ دیکھو لکھے قل انما انا بشر مثلکم. اے کافرو تم کہہ دو، ہم تو یعنی یہ کافروں کے لیے، ہمارے لیے یہ قل کہ قل تم کہہ دو، ہم تو قرآن میں قل هو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تو یہ بھی کافروں کے لیے. بولو یہاں بھی قل ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ایک بڑے محقق صاحب ایک زمانے میں اٹھے، میرے پاس آئے، ایک جگہ گفتگو تھی، کہا حضرت صاحب آپ نے صرف و نحو کہیں پڑھی نہیں ہے. میں نے کہا ہو میں نے تو صرف و نحو میں شرح لکھی ہوئی ہے، پڑھا رہا ہوں، میں نے پڑھی نہیں ہے. کہا نہیں آپ دیکھیں نا، قل انما یہ ماں نافیہ ہے، ماں جدو نحوی تیرے جیسے ہوتے تو اس قوم کا اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الحالک، جب کوے قوم کے رہنما ہو جائے نا، کوے قوم کو لے کر چلے تو پھر ظاہر ہے اس نے نیا پاکستان ہی بنانا ہے. او خدا کے بندے، اننا تحقیقیہ ہے، وہ اس پر ماں کس سے داخل کر دیا؟ تجھے اتنی بھی عقل نہیں کہ یہ انما کلمہ حصر ہے،
ماں نافیہ ماں، بھائی انا پر کبھی نفی داخل ہی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی مثال ہے تو لاؤ دکھاؤ مجھے. یہ انما کلمہ حصر ہے، میں تمہاری طرح کیا ہوں؟ بشر. میں تمہاری طرح. ایک پھر کہتے وہ حضور نے عاجزی میں فرمایا. کس میں فرمایا؟ بشر نہیں تھے لیکن عاجزی میں فرمایا. جیسے ہم کہتے ہیں ہم تو فقیر غریب مسکین لوگ ہیں، تو آگے یوحا الیہ آگے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ بھی عاجزی میں کہا. نہیں جی مجھے تو وہی نہیں آتی، نہیں یوحا الیہ، یہ بھی عاجزی میں کہا ہے. وہاں عاجزی نہیں مانتا، یہاں عاجزی کیوں مانتا ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ دو تین، ویسے تو کئی اشکالات اس آیت پر کرتے، یہ دو تین موٹے موٹے اشکال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. موضوع بہت لمبا چوڑا ہے. اصل میں دعویٰ واضح ہونا چاہیے، دلائل تو آدمی آپ مولوی لوگوں خود بھی نکال سکتے ہو. پھر کبھی آپ سے گفتگو کا موقع ملا تو گفتگو کریں گے.